बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव फ्रॉम जकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो से ख्वाजा बाबत गनी महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो बहरहाल ये उसी तरह कंट्रोल रूम में आरब महमूद खोकर, ख्वाजा वक़ार सईद, बिलाल हुसैन और अदान भट्ट जो है ये कंट्रोल रूम में प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जिला चकवाल में अभी हम जिस तरह अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये 15 लाख आबादी गो मगो की कैफियत से दो चार है। आने वाले कल का कोई पता नहीं क्या होगा। बिजली के बिल, महंगाई और ऊपर जब ये सैलाब में डूबा हुआ था मुल्क, तो बहरहाल अजीबो गरीब दैनी कैफियत है तमाम लोगों की। और मुब्बे वतन लोग हाथ जोड़ कर मतलब गलताएँ कि ये पता नहीं अब कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा ना रुनमा हो जाए। तो बहरहाल तारीख अपना सफ़र जारी रखे हुए है और ये तारीख का सबक है कि जब आप कोई मामलात आसान तरीके से तय नहीं कर सकते और मामलात आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएं, तो फिर उसी का नाम इनकलाब है। और फिर जो अथल पथल होता है मामला, तो ये तारीख इस हवाले से बड़ा खौफनाक एक पस मंजर पेश करती है। तो बहरहाल आज हम ये चकवाल जो कि हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि ये अजीबो गरीब सरजमीन है। ये कबल मसीह से कबल भी ये चकवाल जो है ये बड़ा वाक़या और नुमाया था। सिकंदर आज़म और पोरस की लड़ाई ये 60 रेंज में लड़ी गई और ये बताया जाता है तारीख में कि ये उस वक़्त तारीख का सबसे बड़ा जो है ये बड़ा मार्का था, ये जो सिकंदर और राजा पोरस के दरमियान। तो वो बहरहाल क्योंकि मकामी तौर पर सिकंदर तो हमलावर था, तो राजा पोरस को भी लोग हीरो बनाकर पेश करते हैं कि उसने बड़ा ज़बरदस्त और जुर्रतमंदी से उसने सिकंदर आज़म को रोका था। तो बहरहाल ये चकवाल और फिर आगे ये पहला विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन खुदादाद तब उसने फिर ये मोरतबत की कि ये दलेरों और बहादुरों की सरजमीन है। तो फिर अभी ये 1200 शहीदों ने अपना खून दिया। तो बहरहाल ये अजीबो गरीब सरजमीन है। तो आज इस पे मजमूई तौर पर हम ये सेहत और ये सारा महंगाई और बिजली के बिल सारा उस पर हम गुफ्तगू करने के लिए तो स्टूडियो में मारूफ तारीखदान ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद हैं, सीनियर साथी मलक सफ़ीउद्दीन सफ़ी मौजूद हैं, राजा इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। तो अभी ख्वाजा दानियाल सलीम ये जो सारे मामलात अभी ये चकवाल और ये इमरान खान भी आ रहे हैं, बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है कि पता नहीं कल क्या होना है। और बार बार ये भी सोशल मीडिया पे आ रहा है कि भाई कोई भी बड़ी मुदाखलत का भी इम्कान पैदा हो रहा है। तो ये सारा किस तरह आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं, तो ये सारी क्यासराइयों पे ये चलती है। तो क्यासराइयाँ जो है ना वो करनी, वो अपना अपना बंदे का वो स्कूल ऑफ थॉट होता है, अपनी मर्जी से क्यासराई कर दे कि ये होगा ये होगा। मुस्तकबिल बताना क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा, वो क्यासराई है। वो दुरुस्त भी हो सकती है, वो मतलब आमतौर पे नहीं भी होती है। अभी आपने जो वो जिक्र किया सिकंदर आज़म का, जो इधर से वो आया है, उसकी पोरस से जो उसकी लड़ाई हुई है, उसके आगे कोई जुर्रत उसने किया जुर्रतमंदाना कि उसके सामने आ गया है, मगर जुर्रत नहीं थी होती। बहुत सारे मुल्कों ने ऐसे ही हथियार डाल दिए उसके आगे। उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसके पास जज्बा था, उसके पास जुनून था, पूरी दुनिया फतह करते आ रहा था। उसने सारा इलाका, ये आपका मिस्र और ये अरब और ये रशिया का इलाका फतह करते हुए ईरान, मैंने आपको पहले बताया था, स्पार्टा और ईरान ने यूनान पे कब्जा कर लिया था। ये 450 साल कबल मसीह का जो सुकरात है, जरा आप याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार कबल मसीह का जब जिक्र आता है तो 450 साल पहले सुकरात है, 272 साल कबल मसीह में सिकंदर है। सिकंदर यानी कि बहुत बाद में है। तो ये सारा मतलब यूनान के जो मतलब फलसफी थे, ऐसे आप कहेंगे ना वट्टा पुट्टो होते, वो है फिलासफर है जो है ना, वहां पे फिलासफर ही पैदा होते थे। तो तभी वो सुकरात कहता था कि भाई ये फलसफियों को दे दे ये पॉलिसी बनाने का निजाम, ये इसमें अभी जब ये बात होती है टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ रही है। टेक्नोक्रेट इधर वो जाली डिग्री वाले हैं, टेक्नोक्रेट की मतलब वो उस तरह नहीं है। नहीं इधर टेक्नोक्रेट का मतलब ये है कि अपने शोबे में अपराइट मैन, हाँ, वो कोई उंगली ना उठाए। यहाँ पे है नहीं है ना, इक्का दुक्का। मैं जो आपको मतलब तारीख आपको बता रहा हूँ ना
کہ یہ جو ابھی جب وبائیں پھوٹتی ہیں، یہ ابھی یہ جو سیلاب ہے، سیلاب سے بھی مطلب وبائیں جو ہے نا پھوٹتی ہیں. پانی کھڑا ہوا ہے، پانی کھڑے سے جو ہے نا مطلب خوفناک منظر ہے، وہاں سے جو ہے نا وہ وبائیں پھوٹتی ہیں. تو یہ جو قبل مسیح میں جو مطلب ادھر چل رہا تھا، چکوال میں جو چل رہا تھا نظام سادھو سنت فقیروں کا، ادھر روحانیت میں پوری دنیا میں سب سے آگے تھے یہ سادھو سنت فقیر. نہ کرسچن تھے نہ مسلمان تھے، اپنا اپنا کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے. جو روحانیت تھی اس میں سب سے پوری دنیا میں یہ ہمارا خطہ جو ہندوستان والا ہے یہ آگے تھا. سادھو سنت فقیر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علاج کا جو طریقہ کار تھا وہ سادھو سنت فقیروں کے پاس تھا. ابھی جو پیناڈال اور یہ ڈاکٹر اور یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا عوام، ابھی وہ جینون مطلب سادھو سنت فقیر یہاں کے نہیں ہے، جینون والے مطلب حکیم نہیں ہے، وگرنہ تو دم پڑے جو ہے نا اس میں اتنا اثر ہے. ابھی بھی کچھ ہے. سفیر صاحب یہ ابھی سارا چکوال کی ابھی مجموعی یہ سارا عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں، سیاسی پوزیشن سارا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات بھی وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس نے دسمبر میں ہر صورت کرانے آئینی ضرورت ہے، تو کیا یہ آگے مستقبل 2-3 مہینے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ خالد صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلکہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ملکی حالات ہیں، کراچی میں آپ دیکھیں آٹا 120 روپے سے لے کر 150 روپے تک بلیک ہو رہا ہے کلو. تو وہاں کے لوگ اور اس حرکت پر کہ قیمتوں پر کنٹرول نہ کر سکنے پر، بجائے اس کے کہ حکمرانوں کو ڈوب مرنا چاہیے. ہمارا ملک کا 3/3 حصہ اس وقت ڈوب کر مر گیا ہے، اور کچھ ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ لاپتہ ہیں، کچھ جو ہے ان کے مقام بے گھر ہو گئے ہیں، بے سر و سامان وہ پڑے ہیں کھلے آسمان تلے، دوائیاں نہیں ہیں. کوئی یہاں اکٹھی ہو رہی ہیں امدادیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیمرہ مین جہاں پہنچتے ہیں وہاں چیز کوئی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے، ابھی دیکھیں کہ کوئی حکمران نہ آٹے کا نام لے رہا ہے، نہ بجلی کا نام لے رہا ہے، نہ پیٹرول کا نام لے رہا ہے. لانگ مارچ چل رہا ہے، جلسے چل رہے ہیں. یار وہ خدا را سیاست کو ایک سائیڈ پہ رکھو، عوام کا دکھ درد بیان کرو. کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو یار زبانی بانٹ تو لو، عوام کا دکھ تو بانٹ لو. یہ طریقہ کار ان لوگوں نے یہاں دیکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ہر طرف ایک افراتفری، بے چینی اور کا ماحول ہے، اور تمام لوگ اداس چہرے، اور ایسے پتہ چلتا ہے جیسے پورے ملک میں صفحہ ماتم بچھی. تو کیا کوئی امکانات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ کوئی وہ ایسا اپنا فضل و کرم کرے اس ملک پر کہ کچھ آس امید پیدا ہو. راجہ افتخار صاحب، یہ ابھی سارا یہ بجلی کے بل اور سارا آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، آدھے لوگ سڑکوں پہ اور غیر یقینی صورتحال ہے. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دو، وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے پنجاب میں دسمبر میں ہر صورت کرانے ہیں. یہ کوئی الیکشن کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری موجودہ پوزیشن میں؟ بہت شکریہ جی خالد صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ صفی صاحب نے بھی کہا کہ سیاستدان جو ہے وہ اپنی ایک سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنی سیاست بچانے کے اور اپنی سیاسی بقا کی جنگ جو ہے نا اس میں مصروف ہیں. عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کن مشکلات میں ہیں، وہ انہوں نے پس پش ڈالے ہوئے ہیں. آپ جو ذکر کر رہے ہیں، جو اشارہ کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کسی بھی ابھی نئے الیکشن کی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. میں نے کل ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی ہے خالد صاحب کہ ایک بجلی کا بل ہے 8,000 روپے کسی جگہ کا. اس بجلی کے بل کے اوپر وہ غریب گرانے کا بل ہے، اس کی چھوٹی بچی کے کانوں کے چھوٹے چھوٹے کانٹے جو ہیں، بالیاں، وہ اس بل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. یہ تصویر اتنی دردناک تھی میرے لیے، یا میں نے یہ دیکھی کہ اس نے وہ 8,000 روپیہ اس خاندان نے، اس گھرانے نے، وہ اپنی بچی کی بالیاں بیچ کے تو انہوں نے وہ 8,000 روپے کا بل بجلی کا پے کرنا تھا. وہ تصویر یہ عکاسی کر رہی تھی. ہر چند اگر یہ غلط ہے یا لیکن موجودہ جو آپ یہ بالکل جناب آپ یہ دیکھیں کہ دیہاتوں میں ابھی 7,000-8,000 روپے بل آئے. میں خود ذاتی طور پر یہاں پہ کتنے بندوں کو جانتا ہوں، انہوں نے کہا جی موٹر سائیکل لازمی آج بیچنا ہے جی. صاحب
میں نے کہا جی اتنی کیا انہوں نے کہا جی بل آیا ہوا ہے, دکان ہے ہماری پنڈی روڈ پہ, تو موٹر سائیکل مکینک ہے, تو میرا بل آیا ہوا ہے, تو 40,000 روپیہ کا یہ موٹر سائیکل لے جائیں. میں یہ کہتا ہوں خالد صاحب کہ عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, مسائل جو ہے, اور پھر جو بلدیاتی الیکشن ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے, وہ اس وجہ سے کر سکتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ماحول اس ٹائم گرم ہے, عوام غربت مہنگائی, اور یہ جو بل ہے یہ بلوں کا بم ہو گیا, پیٹرول کا بم ہو گیا, گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ, ابھی یہ بجلی کی آپ سچویشن دیکھ لیں, یہ پچھلے تقریباً 6-7 دنوں سے, میں نے آج صبح بھی اس پہ ایک تھوڑا سا لکھا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند ہو رہی ہے, اور رات کو 9 بجے گیس جو ہے وہ بہت سارے محلے جو چکوال کے ہیں وہ گیس جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, گیس کی بندش جو ہے قبل از وقت سردیاں شروع ہونے سے پہلے شروع ہو چکی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کو کیش کرانا چاہتی ہے, اسے اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ عوام سفر کر رہی ہے, انہیں یہ پتہ ہے کہ ابھی ماحول گھر میں. اور اگر میں خالد صاحب ایک چھوٹا سا تجزیہ کرتا چلو یہ ریکارڈ کیسا بنا لیں, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں دسمبر میں بلدیاتی جماعتی بنیادوں پر جیسا کہ اعلان ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیپل پارٹی ہے وہ تو بیچاری 7,000-6,000 والی ووٹوں کی پارٹی ہے, مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہے پنجاب میں بلدیاتی انتخاب کی بات. تو نون لیگ مجھے بلدیاتی انتخاب میں بے شک یہ بڑی تگڑی جماعت ہے, لیکن اس وقت جو لوگوں کا ایک غم و غصہ اور جو لوگوں کے یہ مہنگائی کی وجہ سے جو ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, یہ ان کو بہت بڑا بلدیاتی انتخاب میں یہ دھچکا لگے گا نون لیگ کو. یہ میں آپ کو نہیں ابھی دیکھ رہے ہیں یہ 3.5 سال اگر آپ نے دیکھا ہمت تو ٹھیک ہی نہیں ہوئی پنجاب میں, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور تو یہ وہ تو کر کے بلدیاتی انتخابات ترجیح ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ اگر بلدیاتی نمائندے اگر بیٹھے ہوں تو یہ کتنی جو صورتحال جو آپ کا جب نظام ہی درست نہیں ہے, آپ جو مرضی لے آئیں ادھر اپنے کرتے رہیں, وہ آپ پھر آ جائے. اب وہ یہ ابھی جو بل پاس ہو گئے کا نظام آ گیا, نظام آ گیا. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ وہی یہ تجربے مکھی پہ مکھی یہ مارتے رہیں گے. میں پہلے آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ بھئی کہیں سے چرا لیں نظام جو کامیابی سے چل رہا ہے, مارک میں کیسے چلے. وہ اندر کیجریوال کو نئی دلی میں اس نے پانی بجلی سے سارا مفت ہے, وہی کہہ رہا ہوں, دلی میں وہی بات مطلب ہے کہ دلی وہی بات. ابھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ کا کام ہے, یہ جو گندم کا جو معاملہ, ابھی آٹا 120 روپے یہ کہہ رہے ہیں, اس کو اسٹیٹ جو ہے زمین کبھی بیچتی نہیں. مغلوں میں کیا کرتے تھے, ساری زمین مغلوں کی اپنی تھی, بادشاہی کی تھی, کسی کی الاٹمنٹ نہیں کرا نہیں سکتا تھا. وہ آپ کو گورنر بنا دیتے تھے, آپ کو اتنے مربے دے دیے, آپ کریں, آپ صرف ادھر بیٹھ سکتے تھے, ادھر کمائیں, ادھر اپنی وہ کر لیں, وہ راجہ بن جائیں اس علاقے کا. آپ کو اولاد نہیں ہوتی تھی. انگریزوں کو پورا ہندوستان مل گیا, زمین ان کو مل گئی, اور انہوں نے وہ کس طرح بانٹے مربے, پیروں کو اور ان کو دوسرے لوگ, سارے لوگوں کو. یہ سال جو 150 سال انگریزوں نے نکالا ہے, یہ زمینیں دے دے کے نکالا ہے لوگوں کو لاگ کر کے. اگر اسٹیٹ کی زمین اپنی ہو, اپنے کنٹرول میں ہو, گندم تو یہ کبھی بھی 120 روپے کا آتا ہے. کہتا ہوں جی کہ انتخاب ضمنی انتخابات یہ اگر یا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات یہ اگر وقت پر ہوتے ہیں, وقت سے پہلے ہوتے ہیں, تو آج لکھ لیں آپ کو یہ کہ یہ پاکستان ہے, یہ کوئی یورپ نہیں ہے کہ یار تسلیم کر لیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. اور یہ انتخاب کے بعد جو انتشار پھیلنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے لیڈر ہیں, اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پر مسلط کر دیے ہیں, یہ ہمارے یہ تمام جو ہمارے گناہوں کی وہ ہمیں سزا مسائل بڑھیں گے, اور مسائل مزید بڑھیں گے, اور بالکل انتخابات کے بعد مسائل حل ہونے والے نہیں. یہ خاص طور آپ نے آخری بات جو آپ نے اپنی گفتگو کے بعد میں ایک ذکر کیا ہے میڈیکل کا, میڈیکل جو سہولیات ہیں چکوال میں, تو میں ضلع میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اکثر ابھی دیکھا ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے یہ 18 لاکھ آبادی کا ایک اسپتال ہے. یہاں پہ جب دوسرے اضلاع سے اچھے ڈاکٹر کوئی آ ہی جاتے ہیں تو وہ یہاں کا ماحول انوائرمنٹ دیکھ کے پھر بھاگ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ پچھلے دنوں بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ گردوں کا جو ہے یہاں پہ ڈیلسس مشینیں ہیں, وہ مشینیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. وہ ایک آدھ مشین چل رہی ہے جو گردوں کو دیر بعد ڈیلسس کر رہی ہے. تو وہ ایم ایس صاحب بقول ان کے ڈی سی صاحب نے کوئی 10 مشینوں کا نئی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہے, تو ان میں سے اگر 4-5 بھی مل گئی تو ہمارا تو کہنے کا مقصد آپ بات کر رہے ہیں
दो शिफ्टों में बड़ा नाम खराब, बड़ा जबरदस्त चलता था। ये खुद खराब कर देते हैं मैनेजमेंट क्राइसिस। 35 करोड़ रुपए का बजट है जी, 35 करोड़ रुपए का सीओ ऑफिस हेल्थ का 35 करोड़ रुपए का सीओ ऑफिस हेल्थ का बजट है। वो सारे जितने मवाजियात है वहां जो दही मरकज है उधर जाता है वो। अगर वो बजट सही तौर पर तकसीम हो और उसमें कोई करप्शन ना हो तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पर जो पड़ा हुआ बोझ है वो कम हो सकता है और वो वहां अपने अपने इलाकों में उनको फैसिलिटी मिल और सकती है। दम दरूद को ज्यादा पजीराई मिलेगी जब ये महंगाई डॉक्टरों की, अभी स्पेशलिस्ट आता है तो उसने 2,000-1,500 फी रखी हुई है। चकवाल की मैं बात कर रहा हूँ, एक जो बाहर से आता है उसने 1,000 रुपए रखी हुई है, जो लोकल है उसकी 500 है। अब जब एक टमाटर छप्पड़ में भी 100 का है तो वो कचड़े में भी 100 का है। अब डॉक्टर क्यों जो है ना वो स्पेशलिस्ट है जी, वो ये महकमा है जिनको कंट्रोल नहीं कर सकता कि फी एक मतलब फिक्स कर दे 500 रुपया, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी में तो वैसे फ्री है जो है ना। मगर ये जो कंट्रोल नहीं जब ये कर सकेंगे, ये 2,000-3,000 फीसें चली जाएंगी डॉक्टर की, तो इनको दम दरूद वालों को ये सारा सूरत हाल बहुत गंभीर और सारा उस तरफ जा रही है और बिल्कुल जो है ना मुल्क के 22 करोड़ मार्क बिल्कुल ये पिस चुके हैं और कोई अभी लाइन और डायरेक्शन ही सामने वादा नहीं है कि किधर जाना है। तो बहरहाल वही फिर कहते हैं ना एज ए मुसलमान, और फिर हमें अल्लाह पे भरोसा और यही यकीन है कि अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो। नहीं तो इस वक्त जो हालात और सूरत हाल पैदा हो चुकी है सैलाब से और ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, तो ये अल्लाह खैर करे कोई हम किसी, मैंने पहले भी जिक्र किया, किसी खौफनाक हादसे से दो चार ना हो। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।